بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم ہی رکھے۔ بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کی کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جی ہماری غزل نمبر 1، جس کو ہم پڑھیں گے۔ اور غزل نمبر 1 کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حسرت موہانی، یعنی آج ہم حسرت موہانی کی لکھی ہوئی غزل جو ہے وہ پڑھیں گے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ تو یہ والی غزل آج ہم پڑھیں گے۔ اس غزل میں ہم 1 by 1 شعر کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ کریں گے، مفہوم کریں گے، تشریح کریں گے اور ریفرنس بھی کریں گے، یعنی ہر شعر کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزل حسرت موہانی کی، یعنی صنف ادب غزل ہے، اور شاعر کا نام جو ہے وہ حسرت موہانی ہے۔ اور غزل کے 3 اشعار جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں، بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں، اور وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ کل نمبر جو ہیں جی وہ 5 ہوتے ہیں، اور وقت ان 3 اشعار کو کرنے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں، جو ہم نے اتنے وقت میں جو ہیں یہ اشعار جو ہیں ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، شعر نمبر 1 ہے اس غزل کا، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت کا آپ کو پتہ ہے کہ مشکل، ٹھیک ہے، راحت فضا، راحت ہوتا ہے جی، راحت کا مطلب ہوتا ہے سکون، خوشی کو بڑھانے والی چیز کو ہم کہتے ہیں راحت۔ اور سیکنڈ مصرعے میں دیکھیں، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ رہنما کا مطلب ہوتا ہے رہبر، راہ دکھانے والا، قائد۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ جو مشکل مجھ پر آ پڑی ہے یہ میرے لیے خوشی کو بڑھانے والی چیز ہے، اور جو تیری خواہش، تیری آرزو میرے دل میں ہے وہ میرے لیے رہبر ہے، قائد ہے۔ اچھا جی، اس شعر کی تشریح کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم شاعر کا نام لکھیں گے۔ غزل کا عنوان جو ہے وہ نہیں لکھتے ہوتے، اس لیے ہم شاعر کا نام لکھیں گے۔ آگے دیکھیں میں نے کوسچن مارک لکھا ہوا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شاعر کا نام کیا ہے۔ ابھی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے جی کہ شاعر کا نام کیا ہے۔ مفہوم لکھیں گے۔ اس میں جیسے کہ شعر پڑھا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شاعر ہے وہ محبوب کو پکار رہا ہے، یعنی اے میرے محبوب، تیری چاہت کے حصول میں میری ہر مصیبت جو ہے، یعنی تیری چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، کرنے کے حصول میں، اس چاہت کو حاصل کرنے کے لیے جو میری ہر مصیبت ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، وہ راحت میں بدل گئی ہے، اور اس عشق و محبت کے راستے پر میری آرزو جو ہے رہنما ہوگی۔ کون سی آرزو؟ وہ آرزو جو محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ آرزو جو ہے وہ اس میں رہنما اور رہبر ہو گئی ہے۔ نیچے دیکھیں تشریح کا ورڈ میں نے لکھا، یعنی ہیڈنگ دی، اس کے بعد میں نے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیے، یعنی کہ اب جو ہم نے نیکسٹ سٹیپ تشریح کا کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو مفہوم کرنا ہے جو ہم نے شعر کا کیا ہے، یعنی جو مفہوم ہم نے لکھا ہوا ہے اس سے متعلقہ ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اور تشریح کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مختصر سا تھوڑا سا تعارف جو ہوتا ہے وہ شاعر کا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کیا لکھیں گے حسرت کے بارے میں، کہ حسرت ایک غزل کو شاعر ہیں، انہوں نے غزل کو حسن و عشق کے جو متعدد موضوعات سے جو ہے وہ روشناس کروایا ہے۔ اس کے علاوہ تغزل ان کی غزل کا جو ہے وہ بنیادی وصف ہے، یعنی خوبی ہے، اور عشق و عاشقی کے جذبات کی عکاسی میں حسرت کو جو ہے وہ پورا عبور حاصل ہے، ملکہ حاصل ہے۔ اور زیر تشریح شعر میں بھی جو حسرت ہے وہ عشق و عاشقی کو ہی موضوع سخن بنایا ہے، اور اس شعر میں جو ہے وہ عاشقی کا راستہ بڑا کھٹن اور دشوار ہوتا ہے، جسے حسرت موہانی نے کہا ہے، اور عاشق کو راہ محبت میں جو ہے وہ بڑی مشکلات جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو بیٹا جی، ہمیشہ صبر طلب بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ جو عشق کی ڈیمانڈ ہے وہ صبر ہے۔ اور جبکہ تمنا، جو آرزو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب تمنا کی کوئی حد نہیں ہوتی تو جو محبوب کی چاہت یا جو محبوب کے لیے آرزو ہوتی ہے، جو محبوب کے لیے تمنا ہوتی ہے، وہ عاشق کو جو ہے وہ ہر دم بے قرار رکھتی ہے، اور وہ غم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر عشق حقیقی کو مد نظر رکھا جائے تو شاعر کے مطابق جو ہے
وہ راہ سلوک پر چلنے میں پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں اسے شکستہ دل نہیں کیا بلکہ اس کی ہمت بندائی ہے، یعنی کہ عشق کے راہ میں جتنی بھی مشکلات شاعر کو آئی ہیں اس نے ان مشکلات نے جو ہے اس کی ہمت کو پست نہیں کیا بلکہ اس کی ہمت کو بڑھایا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد ذات ربی ہی جو ہے وہ اس کی منزل ہوگی۔ لہٰذا اگر محبت جو ہے وہ سچی اور جذبہ صادق ہو تو محبوب کی یہی چاہت جو ہوتی ہے وہ راہ محبت میں جو ہے وہ راہبر بن جاتی ہے منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اور راہبر بن کر جو ہے وہ منزل کا پتہ بھی دیتی ہے۔ تب عاشق جو ہوتا ہے وہ صادق اور ہر غم کو جو جھیلتا ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے مصائب یعنی جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ بھی راحت و سکون میں ڈلتے ہوئے نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ راہ کھٹن صحیح لیکن اس کی منزل آخر کار جو ہے وہ محبوب کا حصول ہے۔ تب عاشق کو محبوب کی محبت ہی میں جو ہے ہر بلا کا حل نظر آتا ہے۔ اور اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ ہم کریں گے، اور یہ میں نے آپ کو اس سے ریلیونٹ تشریح، اس کے علاوہ آپ چھوٹے چھوٹے سادہ اور آسان جملوں میں جو متعلقہ مفہوم ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ متعلقہ تشریح بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ریفرنس دیکھتے ہیں۔ جی ایک ریفرنس ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک، یعنی ایک پیراگراف کے بعد جو ہے آپ یہ ریفرنس ایڈ کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ کے بعد آپ ایڈ کر سکتے ہیں، بس تیری رضا تیری خوشنودی ہمیں ملے، وہ غم سرمایہ ہے جو تیری راہ میں ملے۔ یہ شعر نمبر 1 کے لیے ریفرنس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ شعر نمبر 1 کی تشریح بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو کروا دیا، اب آپ اسے لکھ کر جو ہے پریکٹس کریں۔